السلام علیکم 8th کلاس۔ آج ہم تاریخ کے سیکنڈ چیپٹر کے سیکنڈ لانگ کوشچن کا سیکنڈ ہاف کریں گے۔ سیکنڈ چیپٹر ہے سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ، اور جو ہم نے سیکنڈ لانگ کوشچن شروع کیا تھا انگریزوں اور مسلمانوں کے مابین سر سید احمد خان کے مفاہمتی کردار پر روشنی ڈالیں، اس کا نیکسٹ ہاف آج کریں گے۔ سیکنڈ لانگ کوشچن یہاں سے پیج نمبر 15 کے یہاں سے شروع ہو رہا تھا۔ کل ہم نے اپنا یہ کوشچن یہاں تک خاص طور پر برا تھا، یہاں تک یہ کوشچن کر لیا تھا۔ آج اس کا نیکسٹ ہاف ہم کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ مطلب اپنے جو انہوں نے رسالہ لکھا تھا اسباب بغاوت ہند، اس میں لکھا جنگ آزادی میں ہندو بھی مسلمانوں کے ساتھ برابر کے شریک تھے، نیز یہ کہ جنگ آزادی میں سب مسلمانوں نے حصہ نہیں لیا، بلکہ بہت سے مسلمانوں نے زبردست خطرہ مول لے کر اور تکالیف اٹھا کر انگریزوں کی حفاظت کی۔ اس طرح سر سید نے انگریز حکمرانوں کو باور کرانے کی کوشش کی۔ باور مطلب انہیں اعتبار کرانے کی، یقین کرانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کی جانب حکمرانوں کا سخت رویہ حد سے بڑھا ہوا ہے اور اس معاملے میں حکمران انصاف سے کام نہیں لے رہے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں اور انگریزوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی غرض سے یہ دلیل بھی دی کہ مطلب انہوں نے چاہا کہ دونوں جو مذاہب ہیں آپس میں ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، اس وجہ سے انہوں نے ایک دلیل دی جس میں انہوں نے کہا عیسائی اور مسلمان اہل کتاب ہیں، مطلب ان دونوں کی کتاب ہے، جس کی وجہ سے ہندو کی نسبت عیسائی مسلمانوں کے زیادہ نزدیک ہیں۔ اس سے انگریزوں کے دل میں مسلمانوں کے لیے کچھ نرم گوشہ پیدا ہوا، مطلب دل ان کا تھوڑا سا مسلمانوں کے لیے نرم ہوا۔ سر سید احمد خان نے انگریز حکومت کے اس الزام کی تردید کا مطلب ہے کسی بات کو رد کر دینا، تردید کی کہ مسلمان انگریزوں کے خلاف ہیں۔ اس سلسلے میں آپ نے لائل محمڈنز آف انڈیا لکھ کر ان مسلمانوں کے حالات کی تفصیل بیان کی جنہوں نے جنگ آزادی میں انگریزوں کی حمایت اور خیرخواہی میں اپنی خدمات پیش کی تھیں۔ انگریز حکومت اور مسلمانوں کے درمیان سر سید احمد خان کا مفاہمتی کردار قابل ستائش ہے۔ مفاہمتی کا مطلب ہے صلح کرنا، تو قابل ستائش کا مطلب ہے قابل تعریف۔ ان کا بہت قابل تعریف صلح کرانا تھا۔ جب سر سید نے مسلمانوں کی بہتری کے لیے اپنی کوششوں کا آغاز کیا تو اس وقت مسلمانوں کی حالت نہایت پریشان کن اور ابتر تھی، مطلب وہ بہت زیادہ پریشان تھے مسلمان، اور ابتر کا مطلب ہے خراب تھی حالت ان کی۔ انہیں برصغیر کی مذہبی، تعلیمی، سماجی کہتے ہیں، معاشرتی جو ہوتی ہے، معاشرہ جو ہوتا ہے اسے سیاست مطلب ملکی انتظامات وغیرہ سنبھالنا کی زندگی میں کوئی حیثیت حاصل نہ تھی، مطلب مسلمانوں کو ان تمام چیزوں میں کوئی حیثیت حاصل نہ تھی۔ آپ کی کوشش کی جمع ہے نے مسلمانوں کو معاشرے میں اپنا جائز مقام حاصل کرنے میں بہت مدد کی۔ یہاں تک سیکنڈ لانگ کوشچن ختم ہو جاتا ہے۔